رضا حسین صاحب، میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں تو جس اب ریمارکس سے کچھ وی کین ناٹ میک آؤٹ سم آل فرام دی ریمارکس جو ججز صاحبان دیتے ہیں. عام طور پر وہ حقیقت کو سامنے لانے کے لیے شاید کوئریز ہوتی ہیں، لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ میاں صاحب انشاءاللہ اہل ہو جائیں گے. واٹ از یور سینس ان دس ریگارڈ سر؟ دیکھیے جی، ہم تو اس پروپوزیشن سے بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو جو لیگ ان کی ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ کی طرف سے 62(1)F میں ہوئی ہے، اور 62(1)F کے اوپر جو پریویس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں وہ بڑی واضح ہے کہ یہ اگر اس میں کوئی ڈیوریشن اگر مینشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے فار لائف ہے. تو ان ججمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر اس نائلی کو ختم کیا جانا یا اس کے اوپر ججمنٹ آنا وہ بالکل آئین کی جو بنیادی روح ہے اس کے خلاف ہوگا، اور آئین کی باقی تمام شکوں کو جس طرح سے پہلے وائلیٹ کیا گیا ہے، خاص طور پر الیکشن سے متعلق، تو اگر اس کو بھی کر دیا جائے گا. اور آج ریمارکس جیسے آپ نے کہا وہ بالکل اس طرح نہیں ہوتے، لیکن جو اسپیسیفکلی ایک چیز آئین کے اندر موجود ہے صادق اور امین کی، تو اس کے اوپر اس قسم کے ریمارکس آنا بھی کچھ اچھی وائبس تو نہیں آ رہی. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اور باقی ہماری جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کرے گی. جی بڑی صاحب، احسان صاحب، حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ احسان صاحب السلام علیکم. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. قائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. احسان بھائی تھینک یو. حافظ صاحب صرف ہماری یہ رہنمائی فرمائیں، ماضی میں اگر کچھ غلط ہوتا رہا تو وہ بھی یقیناً غلط تھا، غلط نہیں ہونا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹ سب سے ضروری ہیں. جو آج کل صورتحال چل رہی ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ، ڈو یو تھنک یہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ بھٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ. اگر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو دیکھا جائے یا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہر دفعہ اسی طرح ہم ان چیزوں کا رونا روتے ہیں، اور پھر ہم ایک امید کے ساتھ اگلے پروسیس کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا ماضی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ اس کی زد کے اندر آ جاتا ہے. اگر آپ 73 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو 2023 تک آئیں کہ کس طرح اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو تھا وہ مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں سے اور مختلف ٹینیورز کے اندر اس کو اپنے مطابق استعمال کیا گیا، اور اس کے اندر ہماری جوڈیشری جو ہے اس نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. اور اس کا ریزلٹس یہ نکلا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ججمنٹس اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیں اس کے اندر ہی اپنا کانٹراڈکشنز اتنی آ گئی ہیں کہ ہم خود بیٹھ کے سوچتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اور آپ ایز اے اینالسٹ ہیں کہ کس چیز پہ ہم یقین کریں، کہ کون سی ججمنٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے کہ ہم اس پہ ریلائی کریں. آپ ایک پروپوزیشن اس کے اندر ڈال دیں تو آپ کو ایک سیریز آف ججمنٹس اسی طرح کی نکل آئے گی. آپ اسی پروپوزیشنز کو دوسری طرف ڈال دیں تو اسی طرح وہ دوسری طرف بھی ایک سیریس نکل آئے گی. چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز کے اندر ہم زیادہ چلے گئے ہیں، اور اس کے اندر ہماری ڈسکرشن یا حالات یا موقع جو ہے وہ ہمارے لا کے اوپر اور ہماری ججمنٹس کے اوپر غالب آ گیا ہے. اب اگر ان دو کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے، ایک جو آج والا کیس ہے اور ایک جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پاکستان کا جو الیکٹرل پروسیس ہے، اگر ہم صرف امینڈمنٹس کی طرف آ جائیں تو اگر 62 63 کا ذکر کیا جائے تو یہ جو صادق اور امین والی بات ہے یہ پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں تھی. پاکستان کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن جو 73 تھا اس کے اندر 4 چیزیں تھیں. ایک، آپ کو پاکستان کا شہری ہونا چاہیے، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ کی عمر 25 سال ہونی چاہیے اگر آپ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، اور 30 سال آپ کی سینٹ کے لیے ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے کوئی ایسی چیز کنوکٹڈ نہ ہو جس کی وجہ سے آپ ڈسکوالیفائی کریں. اور 4 ہی ڈسکوالیفیکیشنز تھیں کہ کیا آپ انسالوینٹ تو نہیں ہے، ان ساؤنڈ مائنڈ تو نہیں ہے، کیا آپ نے پاکستان کی جو سٹیزن شپ ہے اس کو تو نہیں چھوڑا ہوا، یا پاکستان کی سروس آف پاکستان کے اندر تو آپ نہیں رہے ہوئے اور آپ کا 2 سال کا ٹینیور آئے. اب 1985 کے اندر جب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے 62 کے اندر 8 نئی چیزیں ڈالیں اور 14 چیزیں جو ہیں وہ ہمارے 63 کے اندر ڈالی گئیں. اب جب ہوا یہ کہ 2010 کے اندر 18ویں ترمیم آئی تو اس کے اندر ان ساری چیزوں کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے 2 چیزیں کر دی گئیں. ایک یہ کر دیا گیا کہ
3(1)(h) کے اندر آلریڈی 5 سال تھی، اور جو آپ کا مورل ٹرپیچیوڈ ہے جس میں آپ کی صادق امین ہے، یہ بہت ساری چیزیں، اس کو انہوں نے جی کے اندر امینڈ کر کے اس کو بھی انہوں نے 5 سال کر دیا۔ کلائمیکس اس چیز کا اس وقت آیا کہ جب پاناما کی ایک ججمنٹ آئی اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ 62(1)(f) کے اندر ایک پرائم منسٹر کو جب آپ نے گھر بھجوایا تو اس کے بعد 2 ججمنٹس آئیں۔ ایک ججمنٹ آئی 2018 کے اندر آئی، جس ججمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ 5 ممبرز بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ 62(1)(f) کے اندر چونکہ ڈکلریشن کا ذکر ہے اور میعاد کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر تک ڈکلریشن جو ہے وہ موجود رہے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ڈسکوالیفائی رہے گا، اور اس کا ریویو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ اس کے بعد اسی اقامہ اسی پروپوزیشن کے اوپر خواجہ آصف کی ججمنٹ آئی، اور خواجہ آصف اسی اقامہ کی بنیاد کے اوپر جس کو 2017 کے اندر سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے اندر فارغ کیا، اس کو خواجہ آصف کو اس کیس کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اسی 62(1)(f) کے اندر جب مس ڈکلریشن والا کیس آیا تو فیصل واڈا کا جب کیس آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا نہیں، اس کے اندر صرف جو میعاد ہے، چونکہ آپ اس پہ اپنے ایکٹس پہ ریپینٹنس کی ہے آپ نے، تو ہم اس کو آپ قومی اسمبلی کی حد تک رکھتے ہیں اور سینٹ سے آپ ریزائن کر دیں۔ اب وہی جج جو ہے وہ 2018 کی بھی ججمنٹ لکھ رہے ہیں، وہی ججمنٹ 2019 کی بھی لکھ رہے ہیں، اور وہی 2021 بھی لکھ رہے ہیں۔ اب اس کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن چونکہ ہمارے پولیٹیکل کلچرز کے اندر رچ بس گئی ہے، اور ہمارا جو ایلیویشن کا پروسیس بھی اس طرح کا ہو گیا ہے، تو ہم اس طرح کی کوسچن ڈیبیٹس میں جا کے اور ہم یہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ 7 ممبرز بینچ ایک بنے، جو مرضی فیصلہ اس چیز کے اندر کر دے، لیکن فیصلہ یہ آنا چاہیے اس چیز کے اندر کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر میعاد کا ذکر نہیں ہے، بڑی وضاحت سے سپریم کورٹ احسان بھائی دے سکتی ہے؟ احسان بھائی، 232 کے احسان بھائی آپ نے بڑی وضاحت سے بڑی تشریح خوبصورت انداز میں کی اور دونوں پہلوؤں کو آپ نے سامنے رکھا، مگر میں تھوڑا سا ذرا قانون سے ہٹ کے ایک بات پنجوتا صاحب آپ کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ تو چلے ہے، یہ ڈائیکاٹمی ہے یا کانفلکٹنگ جو انٹرپریٹیشن، اور میں پھر بھٹی صاحب کا جو سوال ہے پولیٹیکل پروسیس میں اس پہ ضرور میں ضرور آپ کو پورا ٹائم دوں گا۔ پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی پنجوتا صاحب، اچھا یہ بتائیں کہ میں ایک لا کے حساب سے بھی اور ویسے بھی کہ اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں یا وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، اور اقامہ چونکہ ورک پرمٹ کو کہتے ہیں، میں وہاں ایک اخبار میں نوکری کرتا رہا ہوں، میرے پاس بھی تھا، تو کیا آپ بینگ اے پرائم منسٹر آپ کو کانسٹیٹیوشن بار نہیں کرتا؟ اور پھر یا آپ ڈکلیئر کریں بیکاز آپ تو حلف پہ ہیں، آپ اس ملک کے راج، اس ملک کی سیکیورٹی، تو کین یو مینٹین 2 jobs while occupying 2 the highest offices of the land؟ پنجوتا صاحب سر یہی تو مسئلہ ہے۔ دیکھیے جی، یہاں پہ مورالٹی جو ہے نا، قانون کو آپ ایک دفعہ ایک طرف کر دیں، آپ اخلاقیات کی بات کریں کہ اخلاقی طور پر یہ کس منہ کے ساتھ آ کر یہ بات کرتے ہیں اور کس طرح یہ آ کر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صادق اور امین والی ڈیفینیشن پہ بھی پورا اترے ہیں، اور باقی جو قانونی پیچیدگی ہیں وہ صرف ہمارے لیے کھڑے گئی اور صرف ہمیں اقامہ کے اوپر نکالا گیا۔ بنیادی طور پر اگر آپ پیچھے جائیں گے، ان کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ پاناما جو پیپرز آئے تھے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کیسے آئے تھے، وہ کہاں سے لیک ہوا تھا۔ اس میں نہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار تھا، نہ عمران خان کا کوئی اس میں رول تھا یا تحریک انصاف کا۔ وہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم تھی جرنلسٹ کی جس نے اس کو آؤٹ کیا، لیک کیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کا ڈھنڈورا پیٹا گیا، آپ نے وہ پراپرٹیز وہیں سے آپ پہلے بھی جب آپ ملک سے بھاگتے ہیں وہیں جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ وہیں سے ہو کے آئے ہیں، اور آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پراپرٹی ہماری نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے۔ اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ آپ ملک کی سب سے بڑی جو ایگزیکٹو کی پوسٹ ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے فیصلے آپ نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک فورن کنٹری کے اندر ایک ورک پرمٹ رکھتے ہیں، تو یہ کلیش آف انٹرسٹ ہے۔ یہ کلیش آف انٹرسٹ ایسا ہے کہ جس کو آپ کو ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اگر قوم کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دی گئی تھی تو آپ نے اپنی ذاتی جو آپ کے بینیفٹس ہیں ان کو آپ نے سامنے رکھا۔ اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر فیصلے لینے ہیں، پاکستان کے دفاع کے اوپر فیصلے لینے ہیں، پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے روزمرہ زندگی کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان سب کو ریگولیٹ کرنا ہے، وہ کسی اور ملک کے ملازم ہیں، تو وہ کس طرح انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنا جو مائنڈ ہے وہ اس کو پیور رکھ کر صرف جو ہماری عوام ہے 24 کروڑ عوام،
اس کے فائدے کے لیے کام کریں گے؟ وہ جس ملک میں آگے سے ملازمت کر رہے ہیں وہ ان کا انٹرسٹ اور بینیفٹ کیوں نہیں دیکھیں گے؟